بکواس بند کرو اپنی۔ دامیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا، جسے رانیہ نے ناک چڑھا کر اسی قوت سے واپس جھٹک دیا۔ وہ ترکی بترکی جواب دے رہی تھی، تم بند کرو اپنی بکواس۔ اپنی ماں کی طرح پابندیاں مت لگاؤ مجھ پر۔ میری ماں کو بیچ میں مت لاؤ، سمجھی؟ وہ انگشت تانے خبردار کر رہا تھا۔ آنکھوں میں غضب کی سختی تھی، لیکن مقابل بھی رانیہ تھی، جس پر شہیر شمس کی محبت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ کیوں نہ لاؤں؟ تم دونوں ماں بیٹا سائیکو ہو۔ جہنم بنا دی ہے میری زندگی۔ تو کیوں ہو اس جہنم میں؟ جاؤ، چلی جاؤ۔ رانیہ نے اس کے یوں جھک کر غرانے پر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر ناک بھیجتے ہوئے کھولیں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر موجود ہلکے سے خوف کی جھلک بھی غائب تھی۔ صحیح کہا تھا مسز نائل نے، تم جیسے مرد ہر چھوٹی بات پر گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہو، اسی لیے خود کو مضبوط بناؤ۔ اور تم نے مضبوط سہارا تلاش کر لیا تو نہ کرتی کیا؟ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں نے شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ شادی سے انکار کر دیتی۔ کیوں کی شادی؟ غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی۔ وہ تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ غلطی نہیں، تمہاری سوچی سمجھی سازش تھی، دامیر نے استحاضیہ لہجے میں کہا۔ غلطی تھی کہ میں یہ سمجھی تم جیسا پتھر انسان موم ہو جائے گا۔ پتھر کو موم کرنے والے کا خود موم ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی دامیر تھا، اس کے ہر طنز کا جواب اس کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ تو مجھے اس سب میں برابر کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن ہاں، اب اپنی غلطی ضرور سدھاروں گی۔ میں تھوکتی بھی نہیں تمہاری دولت اور شہرت پر۔ تھوک تو تم چکی ہو، اب تو میری باری ہے اس تھوک کا بدلہ چکانے کی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے، اور پھر وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ چہرے کا رخ پھیرے کہہ رہا تھا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا سکتی ہو۔ رانیہ ایک پل کے لیے تذک کے احساس سے دوچار ہوئی، لیکن اگلے ہی پل سپاٹ چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اور ہاں، اقسم پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں ماں ہوں اس کی۔ نہیں ہو، میں نے بری ماں دیکھی ہے، لیکن تم بدترین ماں ہو۔ جاؤ، جا کر شہیر شمس کے ساتھ اپنے خوابوں کا جہاں بساؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رانیہ کا چہرہ سرخ ہوا، اس نے سر جھٹکا اور پھر سانس اندر انڈیلتی 2 قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر مڑی۔ جا رہی ہوں، اور ہاں، شہیر مجھے وہ سب دے گا جو تم کبھی نہیں دے سکتے، اور یہی اقسم کی بات، اپنا بیٹا تو میں لے کر رہوں گی۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ دامیر فقط مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور وارڈروب میں گھس گئی۔ کسی اپنے کے گزر جانے کا غم انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا آپ کا ہم سفر ہو تو آپ ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتے ہیں۔ حالہ بھی ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ آج 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی وہ کمرے میں بند تھی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پرسکون رہنے کی دوا دی تھی، جن کے زیر اثر وہ زیادہ وقت سوئی رہتی تھی۔ جب بھی اٹھتی مصطفیٰ کے گزر جانے کا زخم ادھڑ جاتا اور اس کی حالت سنبھلنے نہ سنبھلتی۔ کبھی احمد اور کبھی قریب ہی رہتی اس کی بچپن کی دوست انیزہ اسے زبردستی کچھ کھلا پلا دیتی تھی۔ اذلان رات کو پاس آ کر سو جاتا یا دن میں ہزاروں چکر اس کے پاس لگاتا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ مما مما پکارتا تھک جاتا، لیکن حالہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ دن میں کتنی ہی بار وہ کبھی مصطفیٰ کے بارے میں سوال کرتا تو کبھی عادل، انس اور عاشر کے مارنے پر شکایت لے کر حالہ کے پاس آتا اور کھڑا گھنٹوں روتا رہتا۔ احمد نے اذلان کے تمام چھوٹے کام اپنی بڑی بیٹی سارہ کے سپرد لگا دیے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں ہی وہ اذلان نہیں رہا تھا۔ نہلانا تو دور کی بات، 3 دن تک کوئی اس کے کپڑے نہیں بدلتا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے، بکھرے بال اور گندے چہرے کے ساتھ وہ کبھی روتا رہتا تو کبھی کھیلنے لگ جاتا، اور کبھی یوں ہی حالہ سے لپٹ کر لیٹا رہتا۔ جلد ہی گھر کے ماحول میں تناؤ نظر آنے لگا تھا۔ میرب کے تیور ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت غصے میں رہنے لگی۔ حالہ کو تو کوئی ہوش نہیں تھا تو وہ اذلان پر سارا غصہ اتارنے لگی، بات بے بات اسے جھڑک دیتی
اور آج تو حد ہی کر دی۔ کھانا لگایا تو بچوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اذلان کو دسترخوان پر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تنگ کرتا ہے۔ احمد رات کے کھانے کے لیے دسترخوان پر آیا تو اذلان کو نہ پا کر حیران ہوا۔ اذلان کہاں ہے؟ سب بچوں نے ایک سہمی نگاہ میرب پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر کھانا کھانے لگے۔ احمد نے گھور کر 6 سالہ عادل اور 5 سالہ انس کی طرف دیکھا۔ عادل، انس بولو، کہاں ہے اذلان؟ عادل نے سر اٹھایا، ایک نگاہ منہ پھلائے سالن نکالتی میرب پر ڈالی اور پھر مدھم آواز میں جواب دیا، پھپھو کے روم میں ہوگا بابا۔ تو اسے کیوں نہیں بلایا؟ باہر۔ سارا، فاطمہ، اٹھو بیٹا، بھائی کو لے کر آؤ باہر۔ احمد سارا کو ہمیشہ اس کے مکمل نام سے پکارتا تھا۔ بابا وہ نہیں آتا ہے، بہت روتا ہے۔ سارا نے منہ بسور کر انکار کیا تو میرب نے توصیفی نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اتنی بڑی ہو، وہ اتنا چھوٹا ہے، جائیں لے کر تو آئیں، اٹھیں فوراً۔ احمد کے تھوڑے سے سخت لہجے پر سارا نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرب فوراً تنک کر بولی، رہنے دو، بیٹھی رہو۔ صحیح تو کہہ رہی ہے، تھک گئے ہم سب اسے سنبھال سنبھال کر۔ لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھا ہوا ہے نواب کو۔ حالہ سے کہیں بس کرے، اب ختم کرے یہ سوگ، اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم اذلان کے دھیان تو رکھ سکتی ہے نا۔ باقی بچے اسکول جاتے ہیں تو میرے ناک میں دم کر دیتا ہے، میں اکیلی جان ہوتی ہوں اور 100 کام ہیں۔ احمد نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر تعصب سے سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حالہ کے کمرے میں آیا تو بتی بند تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی۔ اذلان نیم غنودگی میں لیٹا حالہ کے پیروں کے قریب سر رکھے کھڑا تھا، انگوٹھا منہ میں ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ دھیرے دھیرے حالہ کے پیروں پہ پھیر رہا تھا۔ حالہ کو کوئی خبر نہیں تھی کہ بھوکا پیاسا اذلان اس کی پائیتی تھامے کھڑا ہے۔ احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ اذلان؟ اذلان کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ گمسم اور نڈھال سا تھا۔ احمد نے اس کے منہ سے انگوٹھا نکالا اور محبت سے ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ اذلان بیٹا، چلو باہر، کھانا کھائیں، مجھے بابا پاس جانا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو وہ دن میں ہزاروں بار بولتا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور گود سے اترنے لگا۔ 2 ہفتوں میں ہی وہ کمزور دکھنے لگا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، حالہ 24 گھنٹے اس کا دھیان رکھتی تھی، اور یہاں تو میرب اپنے ہی خون سے خار کھا رہی تھی۔ احمد نے اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیوں بیٹا، کیوں بھوک نہیں ہے؟ دیکھو باہر سب کھانا کھا رہے ہیں۔ ماموں، کھانے میں بہت مرچیں ہوتی ہیں، میری مما کھانا اچھا بناتی ہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، بابا پاس جانا ہے۔ احمد اس کے جواب پر خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر محبت سے پوچھا، اوکے، دودھ پیو گے؟ ہاں۔ اذلان نے فوراً سر ہلایا۔ چلو میں دودھ بنا کر لاتا ہوں، ادھر مما کے ساتھ لیٹو، شاباش۔ اس نے اذلان کو حالہ کے ساتھ لٹایا اور خود باہر آ گیا۔ میرب نے ناک چڑھائے اور چٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کھانا کھانے لگی۔ وہ فریج کھولے کھڑا تھا اور وہاں تو دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ دودھ ختم ہے کیا؟ اس نے فریج میں منہ میں دیے اونچی آواز میں پوچھا، اور جواب نہ آنے پر فریج بند کیے میرب کو گھور کر دیکھا، جو بے نیازی سے بیٹھی نوالے چبا رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس دفعہ احمد نے براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے لفظوں پر زور دیا۔ وہ کیا کرنا تھا اب؟ ہاں ختم ہے، میں نے دہی جما دیا ہے۔ میرب نے ناک سکوڑی۔ احمد نے افسوس سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر برونی گیٹ کی طرف چل دیا۔ اب کہاں چل دیے؟ میرب کے تیکھے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا اور بنا پلٹے ہی جواب دیا، اذلان کے لیے دودھ لینے جا رہا ہوں۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میرب کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے بچوں کا کبھی اتنا نہیں کیا، یہ بہن کا لاڈلا ہے تو اس کے لیے دودھ کے پیسے بھی نکل آئے۔ نہ جانے کیوں وہ اذلان کی ممتا محسوس نہیں کرتی تھی، جیسے وہ اپنے باقی بچوں کے لیے کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اذلان کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا تھا کہ یہ حالہ کا بچہ ہے، اور پھر پہلے دن سے ہی بچہ اسے سونپ دیا تھا۔ اسی لیے اسے کبھی اذلان سے محبت نہ ہو سکی، اور اب تو جیسی جلن اور الجھن حالہ سے ہوتی تھی ویسی ہی اذلان سے ہونے لگی۔ اب بھی برتن کچن کی شیلف پر پٹکتی وہ مسلسل غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی تھی، پھر سے سینے پر مونگ دلنے آ بیٹھی ہے، اور ناکارہ تو ایسے ہو کر پڑی ہے جیسے خود بھی مر گئی ہو۔
پہلے چلو کچھ کام تو کروا دیتی تھی، اب تو خود کو مہارانی ہی سمجھ بیٹھی ہے، اور ایک وہ ہے جو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ رانیہ ہینڈ کیری گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر رؤف ولاس میں صفِ ماتم بچھ گیا تھا۔ دامیر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا اور رانیہ اپنے گھر سے ڈرائیور اور ملازم بلا لیے تھے۔ وہ ایسے جا رہی تھی جیسے کوئی حتمی فیصلہ پہلے سے لے چکی ہو۔ کتنے ہی سوٹ کیس تھے جو اس کی والد کے ملازم گاڑی میں رکھ رہے تھے، اور اب آخر میں وہ مکمل تیاری کے ساتھ ہینڈ کیری لیے نیچے آئی تھی۔ مین ہال میں نین تارا، نوشی، اقسم اور روزی سب سہمے کھڑے تھے۔ وہ پاس سے کسی اجنبی کی طرح گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال، کوئی افسوس نہیں تھا۔ نین تارا نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ نوشی انہیں سب دکھا چکی تھی، وہ میگزین اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی تصویریں۔ اقسم جو روزی کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، رانیہ کو دیکھتے ہی ہاتھ چھڑا کر پیچھے بھاگا۔ وہ جب بھی رانیہ کو باہر جاتے دیکھتا ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ مما ویئر آر یو گوئنگ؟ آئی وانٹ ٹو گو وتھ یو۔ وہ رانیہ کی شرٹ تھامے ضد کر رہا تھا۔ رانیہ جو 1 سیکنڈ کے لیے رکی تھی، سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی اور پھر اقسم کا ہاتھ بہت زور سے جھٹک دیا۔ نین تارا جو اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، شاید وہ اقسم کی طرف دیکھے گی اور پھر رک جائے گی اور اس کے جارحانہ انداز پر غصے سے کام گئی۔ بد نصیب ہو تم رانیہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس کا خمیازہ بھگتتے نہیں بھگتتا۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور ہاتھ ویل چیئر کے بٹن کو مسلسل دبائے ہوئے تھے۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ رانیہ کے سامنے تھی۔ میری اس بد نصیبی کی وجہ آپ ہیں۔ آپ جانتی تھیں کہ آپ کا بیٹا ایک ذہنی مریض ہے اور مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی آپ مجھے بیاہ کر لائیں۔ کمپرومائز کے لیے 4 سال بہت ہوتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں انہیں آئینہ دکھاتی آگے بڑھی۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ تم کیا چاہتی ہو رانیہ؟ بولو، میں دامیر سے بات کروں گی۔ مت جاؤ، اقسم ٹوٹ جائے گا۔ مت کرو ایسا۔ اب کیا بات کریں گی؟ جب پانی سر پر سے گزر گیا، آپ نے اسے جتنے میرے خلاف کرنا تھا کر دیا، اور رہی میرے بیٹے کی بات، وہ ابھی اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا، لیکن میں اپنا بیٹا لے کر رہوں گی۔ اب تو کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ وہ تو ٹوک لہجے میں فیصلہ سناتی آگے بڑھی اور ایک طرف سے نکل کر ہینڈ کیری گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ نین تارا نے پیچھے بھاگتے اقسم کو دیکھا اور پھر روزی کو اشارہ کیا۔ روزی بھاگتے اقسم کو گود میں اٹھائے واپس آ گئی تھی، جو ابھی بھی ضد کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ لیو می، چھوڑو مجھے مما کے ساتھ جانا ہے۔ روزی اسے زبردستی لے جا رہی تھی اور نین تارا کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ کچھ یادیں جو یادیں نہیں زخم تھے، نگاہوں کے پس پردہ منڈلانے لگے۔ موم، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے یہیں رہنا ہے آپ کے پاس۔ 10 سالہ دامیر ان کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دونوں بازو تھامے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھیں اور نگاہیں چرا رہی تھیں۔ مجھے منیبا نے بتایا ہے، پاکستان میں بہت اچھے بورڈنگ ہیں، میں وہاں چلا جاتا ہوں، اس طرح میں آپ سے مل سکوں گا۔ وہ بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ موم پلیز، ڈیڈ سے کہیں مجھے اتنی دور مت بھیجیں۔ آئی پرومس میں گھر نہیں آیا کروں گا، بس آپ چھپ کر مجھے ملنے آ سکتی ہیں۔ اوکے، میں بات کرتی ہوں، تم جاؤ، سو جاؤ اب۔ نین تارا نے محبت سے اس کا گال ٹپک کر کہا۔ دامیر ان سے لپٹ گیا۔ کیا آج رات آپ چھپ کر میرے پاس سونے کے لیے نہیں آئیں گی؟ مجھے معلوم ہے ڈیڈ کبھی نہیں مانیں گے، مجھے لندن جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی معصوم درخواست تھی۔ نین نے بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے جو چھلکنے کو بےتاب تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، ایک گرجدار پکار سے وہ کانپ اٹھی۔ نینا، کہاں ہو تم؟ میم، کیا ہوا؟ نوشی نے دھیرے سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی اور پھر خالی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی سر نفی میں ہلا دیا۔ عجیب انجان جگہ تھی، ویران سی، اور 400 دھند جیسے دھواں پھیلا تھا۔ حالہ سرخ ساڑھی میں ملبوس، آنکھیں چندھی کیے بدگت ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اذلان کچھ دیر پہلے تو اس کے ساتھ تھا اور اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ذہن میں یہ خیال آتی ہی وہ گھبرا سی گئی اور آگے بڑھی۔ اذلان، وہ زور سے چلائی، آواز جیسے کہیں دب کر رہ گئی۔
گرمی اور حبس بڑھ رہا تھا۔ یہ کیسی دھند تھی جس میں اتنی سخت گرمی تھی؟ وہ پسینے میں شرابور تھی۔ یقیناً یہ دھند نہیں، دھواں تھا۔ کہیں آگ جل رہی ہوگی، اسی لیے تو وہ اتنی تپش ہے۔ وہ ساڑی کے پلو سے پسینہ صاف کرتی آگے بڑھی۔ اذلان، اذلان، ایک جگہ کھڑی وہ اذلان کو پکار رہی تھی جب عقب سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ اذلان کہاں ہے؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سفید قمیض شلوار میں ملبوس مصطفیٰ پیشانی پر بل ڈالے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، ابھی تو یہیں تھا، خالہ نے پریشان لہجے میں جواب دیا اور پھر اسے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تم دھیان کب رکھتی ہو؟ جو تمہیں پتہ ہو وہ کہاں گیا ہے؟ خالہ، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ کہاں ہے وہ؟ مصطفیٰ اذلان کے لیے اسے ڈانٹ دیتا تھا، لیکن آج تو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اسے مڑ کر اسے بغور دیکھا تو اچانک جیسے احساس جاگا۔ مصطفیٰ تو مر چکا ہے۔ وہ حیرت اور خوشی سے آگے بڑھی۔ مصطفیٰ، آپ واپس آ گئے، مجھے یقین تھا آپ آ جائیں گے۔ خالہ نے محبت سے اس کی دونوں باہیں تھام لیں اور اس سے پہلے کہ خوشی سے اس سے لپٹ جاتی، مصطفیٰ نے غصے سے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ ہاں میں آ گیا ہوں، لیکن میں اذلان کو تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا خالہ؟ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ خالہ نے ذہن پر زور دیا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ یاد آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی اور اذلان اب کہاں گیا ہے۔ اذلان، وہ یہیں تو تھا میرے ساتھ۔ وہ پریشانی میں پھر سے آنکھیں سکوڑے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اتنے میں اذلان کچھ دور بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اذلان! اس نے اذلان کو پکارا، لیکن وہ دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مصطفیٰ بھی وہاں نہیں تھا۔ مصطفیٰ، کہاں گئے آپ؟ مصطفیٰ! وہ پوری قوت سے چلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آواز تھی کہ گھٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی اور آنکھیں کھولتے ہی نگاہ چھت پر گئی تو جہاں پنکھا بند تھا۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، ہاتھ سینے پر تھے، پسینے کے قطرے ماتھے اور گردن پر رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لمحے کے لیے تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ خواب تھا۔ نکاحت سے پاس رکھے موبائل کو اٹھایا، پاور بٹن دبایا۔ تاریخ دیکھتے ہی جیسے دل میں ٹھیس اٹھی۔ آج مصطفیٰ کو گئے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور آج پھر سے بدھ تھا، جس دن وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ذہن پر زور دیتے ہوئے اس نے خواب کو یاد کیا تو جیسے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ سارا دن بھوکے پیاسے سوئے رہنے سے 3 ہفتے میں اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ بال جڑ کر گچھے بنے ہوئے تھے، چہرے پر گریس جمی تھی، لبوں پر پپڑی کی تہ تھی، دواؤں کے زیر اثر حلق اور زبان کڑوی تھی، کمر اکڑی ہوئی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جس کے نیچے ہلکے واضح تھے۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر سے گہرا چکر آ گیا۔ کل شام کا کھانا کھایا ہوا تھا اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا چپل پاؤں میں اڑستی باہر آ گئی۔ سارا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھابھی شاید اپنے کمرے میں تھیں اور بچے اسکول تھے۔ میرب کے کمرے کا پنکھا چل رہا تھا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اپنے کمرے کے بند پنکھے کو دیکھا تو وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید لائٹ نہیں ہے۔ وہ دبے قدموں چلتی میرب کے کمرے کی چوکھٹ تک آئی اور اندر جھانکا۔ میرب سو رہی تھی اور اذلان وہاں نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے لرزا۔ اذلان! وہ پاگلوں کی طرح اسے پکارتی دوسرے کمروں، لاؤنج اور کچن میں گھومنے لگی۔ اذلان کہاں ہو؟ خوف سے سر چکرانے لگا۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ باہر آئی تو سامنے چھوٹے سے لان میں اذلان بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس طرف گئی۔ اذلان، کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ اس کے عقب پر جا کر چیخی اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ چمچ میں مٹی بھر بھر کر کھا رہا تھا۔ چہرہ، کپڑے، ہاتھ اور منہ سب مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ پلکیں جھپکاتا حیرت سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔
مما کھانا کھا رہا ہوں، وہ پلکیں جھپکاتا معصومیت سے بولا۔ خالہ نے فوراً جھک کر اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر دور پھینکا۔ اٹھو یہاں سے، اٹھو! اس کا بازو کھینچا اور کپڑے جھاڑے۔ اتنے گندے بدبودار کپڑے، گندے بال، پتہ نہیں وہ کتنے دن سے نہیں نہایا تھا۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ وہ مسلسل سوال پر سوال کر رہا تھا۔ مما، آپ اٹھ گئی ہو؟ آپ بہت سوئی ہو، بہت زیادہ سوئی ہو۔ چلو اب بابا پاس جانا ہے نا۔ کیسی ماں تھی وہ، اتنی بے خبر! وہ کیسے اذلان کو بھول گئی تھی؟ اسی لیے مصطفیٰ خواب میں اس سے ناراض تھا۔ اس نے گال پر بہتے آنسو رگڑے اور اذلان کا ہاتھ تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہم بابا پاس جا رہے ہیں؟ اذلان مسلسل ایک ہی سوال کر رہا تھا، اور وہ جواب دینے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتی کمروں کی طرف جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ کچھ دھندلا سا یاد تھا، احمد بھائی نے اسے یہ کہا تھا کہ تمہارے اور اذلان کے کپڑے گھر سے لے آیا ہوں، وہ الماری میں رکھے ہیں۔ اسے الماری کھولی تو واقعی ایک خانے میں احمد کے کپڑے شاپنگ بیگ میں ٹھونسے پڑے تھے، جیسے احمد بھائی لائے تھے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے تھے۔ کسی نے نکال کر رکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ شاید ہفتہ بھر اذلان کے کپڑے تبدیل نہیں ہوئے تھے، اور جو ہاتھ لگتا کھینچ کر پہنا دیا جاتا تھا۔ ماما بابا پاس جانا ہے۔ اذلان اس کے پاس کھڑا الماری میں جھانک رہا تھا، اور وہ اس کے کپڑے تلاش کر رہی تھی۔ کسی شرٹ کے ساتھ کی نکر تھی تو شرٹ نہیں تھی، اور جس کی شرٹ تھی نکر نہیں تھی۔ احمد بھائی کو جو ملا اٹھا لائے۔ اس نے بامشکل اس کا ایک مکمل سوٹ نکالا۔ عادل اور انس مجھے کہہ رہے تھے تمہارے بابا مر گئے ہیں، اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اذلان کی بات پر وہ کپڑے ہاتھ میں تھامے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، پھر اس کی بات کا جواب دیے بنا کمرے سے باہر آئی اور کچھ دور لگے استری سٹینڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مما، مر کون سا شہر ہے؟ بابا مر گئے ہیں؟ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کپڑے استری کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سلیقے سے کپڑے استری کیے اور پھر اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آئی، بیڈ پر کھڑا کیا اور اس کے کپڑے اتارنے لگی۔ اذلان پھر سے کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہا تھا، لیکن خالہ نے منہ پر انگلی رکھے سختی سے ڈپٹ دیا۔ چپ، بالکل چپ۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور دل دکھ اور اذلان کی حالت پر پھٹ رہا تھا۔ اب اور ایک لفظ نہیں، بابا بہت دور گئے ہیں۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی دور جانا ہے۔ اس کی بات پر خالہ نے کرب سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، آپ کو مما پاس رہنا ہے۔ بابا آپ کو یہاں میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں۔ خالہ نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی لمبی پلکوں میں بھی مٹی پسی تھی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے اس کے گال سے مٹی جھاڑتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، آپ بھی دور چلے گئے تو مما کا خیال کون رکھے گا؟ ضبط ختم ہوا اور وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ میں نہیں جاتا مما، آپ نہیں رو پلیز۔ اذلان نے پریشانی سے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کی گال پر رکھ دیے۔ خالہ نے سر ہلایا اور پھر اسے بیڈ سے نیچے اتار کر کمرے سے ملحقہ واش روم میں لے آئی۔ مما، چلو ہم بابا سے بات کرتے ہیں، ان کو کہو کہ وہ آ جائیں۔ خالہ نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا اور پھر شاور چلاتے ہوئے مصروف انداز میں جواب دیا، ہاں کروں گی۔ ابھی بابا کا فون ٹوٹ گیا ہے۔ وہ شاور چلائے اب شیمپو تلاش کر رہی تھی۔ بابا کو کہو نیا فون لے لیں۔ ہاں کہوں گی۔ اس نے شیمپو اٹھائی اور پھر اس پر جھکی۔ اذلان زور سے آنکھیں بند کر لو، یہ آپ کے والا شیمپو نہیں ہے۔ آنکھوں میں گیا تو بہت زور سے ہائی ہو گئی۔ میں جب کہوں تب آنکھیں کھولنا۔ اس نے ہدایت دیتے ہی اس کے سر پر شیمپو ملنا شروع کر دیا۔ وہ ہدایت سے زیادہ سختی سے آنکھیں میچ کر کھڑا تھا۔ مما، میرا شیمپو کدھر ہے؟ گھر پر۔ خالہ نے اسے شاور کے نیچے سے نکالا اور شیمپو نکالنے لگی۔ وہ اب کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ نہلانے کے بعد اس نے کپڑے پہنائے اور پھر کنگھی کی تو وہ چمکنے لگا۔ نکھرا نکھرا سا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ خالہ اس کا ہاتھ تھامے کچن میں آ گئی۔ پلیٹ میں سالن نکالا اور پھلکیاں نکال کر ٹرے میں رکھیں۔ میرب اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا کر لیٹی تھی۔ انہیں 2 بجے چھٹی ہوتی تھی
اور آتے ہی کھانے کا شور مچا دیتے تھے۔ وہ کھانا لیے کمرے میں آئی اور اذلان کو بیڈ پر بٹھا کر سامنے ٹرے رکھی۔ مما مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ عاشر، انس اور عادل بھائی مجھے مارتے ہیں۔ وہ منہ بسورے ہر وہ شکایت لگا رہا تھا جس پر وہ اسے جھٹ سے اپنے گھر لے جاتی تھی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ دل نے فوراً ایک فیصلہ لیا۔ اچھا بس اب چپ، ہم جلدی ہی اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس نے نوالا توڑا اور اذلان کے منہ میں ڈالا۔ کب مما؟ وہ نوالا چبانے کے بجائے بےتابی سے سوال کر رہا تھا۔ مما کب؟ مجھے میرے گھر، میرے کھلونے یاد آ رہے ہیں۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، بہت جلد۔ کمرہ روشن تھا لیکن کھڑکی سے باہر گھپ اندھیرا تھا۔ جہاں آسمان پر چمکتا چاند اتنے ستاروں کی موجودگی میں بھی تنہا اور افسردہ تھا۔ وہ چاند پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ ایک تذلیل کا احساس تھا جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہا تھا۔ رانیہ کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ تم ماں بیٹا دونوں سائیکو ہو۔ جملے کی باز گشت اس کے اعصاب شل کر رہی تھی۔ شہیر مجھے وہ سب دے گا جو تم نہیں دے سکتے۔ تم انسان نہیں پتھر ہو۔ اس کے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ آن ٹھہری، بجھی سی اور اداس۔ آنکھوں میں ذہن سے چپکی ایک یاد ریوائنڈ ہو کر پلے ہو گئی۔ 6 سالہ دامیر سرخ ٹی شرٹ اور چیک دار لائننگ نکر میں ملبوس ننھے قدم اٹھاتا دبے پاؤں رؤف ولاس کے ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ گھر کی یہ جگہ اس کے لیے ممنوع تھی، لیکن اسے تو جیسے خطرہ مول لینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے نین تارا اس سے ملنے اوپر نہیں آئی تھی، تو بس اس نے ٹھان لی کہ وہ خود ماں سے اور اذن سے ملنے نیچے آئے گا۔ اذن اس کی 2 سالہ بہن تھی اور بقول نین تارا اور رؤف حسن کے اذن کو نین تارا کی زیادہ ضرورت تھی۔ اذن ایک ذہنی بیمار اور معذور بچی تھی۔ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک تعمیر نے اس بات کو بے حد محسوس کیا تھا کہ نین تارا اس سے مکمل دور ہو گئی ہیں۔ ویسے تو اس نے ہمیشہ سے خود کو نینیز کے رحم و کرم پر دیکھا تھا، لیکن نین تارا اس سے کبھی اتنی غفلت نہیں برتتی تھی جتنی اذن کے آنے کے بعد سے۔ انیتا اس وقت کسی سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ اس کی نینی تھی۔ اس کی فون پر یہ باتیں گھنٹوں چلتی تھیں۔ اسی موقع کے فائدہ اٹھا کر وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ انیتا مارشل اس کی نئی اور انتہائی سخت نینی تھی۔ اسے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ڈیڈ نے نور آنٹی کی جگہ اسے بلا لیا تھا۔ شاید نور آنٹی ڈیڈ سے بہت سے سوال کرنے لگی تھیں اور ڈیڈ کو لگنے لگا تھا کہ وہ اب دامیر پر ویسی سختی نہیں کرتی ہیں جیسی وہ چاہتے تھے، اسی لیے انہیں نکال دیا گیا تھا اور انیتا مارشل کو رکھ لیا گیا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ 30 سالہ خاتون تھی جو اب رؤف ولاس میں اس کی نینی کے طور پر مامور تھی۔ وہ بہت دن سے ہمت جمع کر رہا تھا کہ نین تارا کو انیتا کے متعلق بتائے، لیکن ان کی ملاقات کے دوران وہ سر پر آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ نین تارا سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مختلف پارٹیز کے بعد جب گھر آتی تو سارا وقت اذن کے لیے مختص ہوتا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود دامیر سے ملنے نہیں آتی۔ یقیناً ڈیڈ کی پابندیوں کی لسٹ بڑھ گئی ہوگی۔ وہ رؤف حسن کے اصول توڑ کر نیچے تھا جہاں اس کی منزل اذن کا کمرہ تھا۔ اسے یقین تھا نین تارا وہاں چکر لگاتی رہتی ہوگی۔ وہ دبے پاؤں ہال سے ہوتا ہوا لاؤنج میں اور پھر اسٹڈی روم کے پاس پہنچا تھا جب کرخت آواز نے اس کی ساری ہمت اور بہادری پر پانی پھیر دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رؤف حسن کی روبدار آواز پر اس کی رنگت پل بھر میں سفید پڑی اور جسم میں ہلکی سی لغزش واضح تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر ہمیشہ ایسے ہی ہو جاتا تھا۔ رؤف ہلکے گندمی رنگ اور سفاری سوٹ میں ملبوس تھے۔ اپنی آواز کی طرح ہی روبدار چہرہ تھا، سرخ و سفید رنگت، چوڑی پیشانی اور گہرے شکن۔ وہ دامیر کو جیمز بانڈ لگتے تھے، لیکن ایسا جیمز بانڈ جو ہٹلر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ آج وقت سے پہلے گھر آئے تھے اور آتے ہی پہلا ٹاکرا دامیر سے ہوا تھا جو اب سہما سا بنا آنکھیں جھپکائے کھڑا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ رؤف حسن ایک بار پھر اسی کرخت لہجے میں مستفسر ہوا۔ دامیر سٹ پٹایا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔
وہ ڈیڈ، میں اپنا فٹ بال لینے آیا تھا۔ میں نے منع کیا ہے نا کہ تم اکیلے نیچے نہیں آؤ گے۔ یہ انیتا کہاں ہے؟ رعوف پیشانی پر شکن ڈالے مڑا اور پھر گرجدار لہجے میں اس پر چلایا۔ رعوف ولاس کے فرش کی تہوں میں سوئے مردے بھی جاگ اٹھے۔ اسے یقین تھا کہ نین تارا بھی اب کہیں سے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوں گی۔ رعوف انیتا کو پکار رہے تھے۔ انیتا مارشل، انیتا! آواز سنتے ہی انیتا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ فون پھینک کر بوکھلائی سے نیچے بھاگی۔ دامیر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو ایسا ہی سخت دل اور خود سے دور پایا تھا۔ نین تارا نے اسے ہمیشہ صفائی دی تھی کہ تمہارے ڈیڈ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تمہیں ایک مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بااصول شخص ہیں، اس لیے ہر کسی پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ جیسے تم پر پابندیاں ہیں ایسے مجھ پر بھی بہت سی پابندیاں ہیں۔ ہاں، یہ بات سچ تھی جیسے اس پر گھر میں کھلے عام گھومنے پھرنے، اپنے پلے ایریا سے باہر کھیلنے، دوست بنانے، عام بچوں کی طرح شرارتیں کرنے، نین تارا سے بلا وجہ ملنے پر پابندی تھی۔ ایسے ہی نین تارا پر بھی ان گنت پابندیاں تھیں۔ انیتا ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی اور دامیر کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ہاتھ باندھے سر جھکائے رعوف کے سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ رعوف نے معصوم صورت بنائے کھڑے دامیر کی طرف اشارہ کیا۔ انیتا نے سر مزید جھکا لیا۔ غلطی ہو گئی سر، میں وہ شٹ اپ، لاسٹ وارننگ ہے۔ آئندہ اگر یہ مجھے یوں پورے گھر میں گھومتا نظر آیا تو ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اسے تو اب تک سو جانا چاہیے۔ کیوں جاگ رہا ہے یہ؟ انیتا کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ کیا بتاتی کہ وہ دامیر کے ٹائم ٹیبل کی پیروی نہیں کر رہی تھی۔ اب لے کر جاؤ اسے، کپڑے چینج کرو، کھانا کھلاؤ اور سلا دو۔ وہ انتہائی برہمی سے حکم جاری کرنے کے بعد اب دامیر کو گھور رہے تھے جو وہیں جم کر کھڑا تھا۔ انیتا تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اسے گود میں اٹھا کر اسی رفتار سے قدم مین ہال کی طرف بڑھا دیے۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اس کے بازو کو سختی سے دبوچے ہوئی تھی اور دامیر تکلیف سے منہ کھولے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے بازو میں پیوست انگلیوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ انیتا نے کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کیا اور اسے فرش پر کھڑا کر کے خود سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ I forbidden, why you go down؟ وہ دانت پر جان جمائے گھررائی۔ دامیر کو وہ اس وقت کسی بھوکے بھیڑیے جیسی لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں بھاری بھرکم وجود، گہری سانولی رنگت، گھنگریالے پھولے ہوئے باب کٹ سیاہ بال، باریک تراشیدہ بھویں اور شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں جن کو وہ اب دامیر کی آنکھوں میں گاڑے بیٹھی تھی، اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ بولو، کیوں گئے تھے نیچے؟ اب کی بار اس نے دامیر کو دونوں باہوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ وہ دبلا پتلا سا بری طرح ہل کر رہ گیا۔ میرا فٹ بال تھا نیچے، وہ لینے گیا تھا، اس نے بامشکل معصوم لہجے میں جھوٹ بولا۔ انیتا نے فوراً بات کاٹ دی۔ فٹ بال کے بچے، ڈانٹ پڑوا دی نا۔ اٹس لاسٹ ٹائم، آئی وارن یو، ڈونٹ گو ڈاؤن اسٹیئرز وداؤٹ می، انڈرسٹینڈ؟ دامیر نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا جبکہ آنکھیں اب بھی بغاوت ظاہر کر رہی تھیں۔ مطلب اسے جب بھی موقع ملا وہ نیچے جائے گا۔ یاد ہے نا کہاں بند کیا تھا پچھلی دفعہ؟ وہ بھویں اچکائے جتاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دامیر کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرے میں ڈوبا اسٹور روم گھوم گیا۔ کچھ دن پہلے جب وہ اس سے بنا پوچھے لان میں چلا گیا تھا تو انیتا نے اسے تیسری منزل میں موجود ایک پرانے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ نہیں جاؤں گا، دامیر نے جیسے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اب کپڑے چینج ہوں گے اور اس کے بعد کھانا کھانے چلیں گے، اور آج سے تمہیں سیکھنا ہے کہ خود کپڑے کیسے چینج کرتے ہیں، وہ حکمانہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ دامیر نے دھیرے سے سر جھکایا۔ اس نے سختی سے ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹھک ٹھک کی آواز نے ذہن میں خلل پیدا کیا تو ایک سیکنڈ میں یاد سے باہر نکل کر موجودہ حال میں آیا۔ کوئی مسلسل کچھ سیکنڈ کے بعد دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ کم ان، اس نے تھکے لہجے میں باہر کھڑے نفس کو اندر آنے کی اجازت دی جبکہ خود کا رخ ابھی بھی کھلی کھڑکی کی طرف تھا۔ دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ چوکھٹ پر سنائی دی۔ صاحب،
یہ طاہر کی آواز تھی، اور اس کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے۔ یقیناً نین تارا اب اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ صاحب، بڑی بیگم آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ طاہر مؤدبانہ ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ ان سے کہیں میں اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکان تھی۔ وہ تاہنوز آسمان پر موجود چاند کو گھور رہا تھا۔ جی صاحب۔ طاہر نے سر کو اصبعات میں جنبش دی اور پھر قدم پیچھے لیتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند سیکنڈ کے بعد ہی دامیر نے رخ موڑ کر دیکھا اور اس کی پرسوچ نگاہیں بند دروازے کو گھور رہی تھیں۔ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب باہر سے اذلان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ کو اس دنیا سے گئے اور اسے اس گھٹن زدہ زندگی میں جیتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ جس دن سے مصطفیٰ خواب میں آیا تھا، اس نے اسی دن سے اذلان کو اور گھر کے سارے کام کو سنبھال لیا تھا۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کچن کا سارا کام اس کی ہی ذمہ داری بن کر رہ گیا۔ اسے گھر کے کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصل بات جو تکلیف دیتی تھی وہ اذلان کی حالت تھی۔ گھر میں احمد کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو اذلان کو محبت سے ٹریٹ کرتا۔ وہ گھر کے سب بچوں میں چھوٹا تھا، اس لیے اس کی شرارتیں بھی چھوٹے بچوں والی تھیں۔ ہر وقت کسی کھوج میں گھر کے کونے قدروں سے چیزیں نکال کر لاتا رہتا۔ بہت سوال کرتا اور کچھ خطرناک شرارتیں بھی، جیسے کہ اونچی جگہوں پر چڑھ کر نیچے چھلانگیں لگانا۔ میرب کے باقی بچے اب بڑے ہو گئے تھے، اس لیے اسے اذلان کی یہ حرکتیں گراں گزرتی تھیں۔ عادل اور انس کو تو جیسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ اذلان کو مارتے تھے اور وہ روتا ہوا حالہ کے پاس آ جاتا تھا۔ لیکن اب کی بار اس کے رونے کی آواز کے ساتھ میرب کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر کچن سے باہر آئی۔ میرے بابا دے دیں گے پیسے، یہ اذلان کی آواز تھی۔ تمہارا باپ قبر سے اٹھ کر پیسے بھیجے گا؟ میرب باقاعدہ چیخ رہی تھی۔ حالہ تقریباً بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ٹی وی زمین بوس تھا اور اس کے پرزے جا بجا فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرب نے اذلان کے بازوؤں کو دبوچا ہوا تھا اور وہ ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ اذلان کے سرخ گالوں سے صاف ظاہر تھا وہ میرب سے تماچے کھا چکا ہے۔ میرب نے حالہ کو کھڑا دیکھا تو یوں رخ اس کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ لو اپنی تربیت کا نتیجہ، پتہ نہیں کیا آفت کا پرکالا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرے باقی بچے دیکھ لو، مجال ہے گھر کی کوئی چیز توڑی ہو۔ اس نے تو ان 2 ماہ میں گھر کا عشر نشر کر دیا ہے۔ سب بچوں نے ماں کے توصیفی کلمات پر ایسی معصوم شکلیں بنائے جیسے ان سے زیادہ شریف النفس کوئی نہ ہو۔ تمہارے بھائی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو ٹی وی کیا خاک لے کر دیں گے؟ میرب نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ پھر سے اذلان کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے، ٹک کر بیٹھا کرو۔ حالہ اسے بچانے کے لیے پاس آئی تو میرب نے سختی سے بیچ میں ہاتھ حائل کر دیا۔ بس رہنے دو بی بی، جتنا بگاڑنا تھا بگاڑ لیا میرا بچہ۔ تمہاری ہی شے پر یہ سب کرتا ہے۔ خبردار اگر آج سے اسے کسی نے پیار کیا تو یہ سزا ہے اس کی۔ میرا بچہ کہنے پر جیسے اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں سے ہلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو بے انتہا بے بس محسوس کیا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اس لمحے آگے بڑھ کر ہچکیوں میں روتے اذلان کو گلے بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ چلو جاؤ تم برتن دھو، میں دیکھ لیتی ہوں اس کو، اب اسے میں ہی سیدھا کروں گی۔ وہ سر جھکائے واپس آئی اور برتن دھونے لگی۔ وہ برتن دھو رہی تھی اور بے آواز آنسو ٹپک ٹپک کر سنک میں گر رہے تھے۔ دھندلی آنکھوں میں ایک یاد منڈلانے لگی۔ وہ اداس صورت بنائے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جب مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ وہ پتہ نہیں کب سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ بظاہر موبائل میں مصروف تھا لیکن وقتاً فوقتاً اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا حالہ؟ ایسے چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ کے لیے پرسوچ نگاہوں سے سامنے دیکھتی رہی اور پھر سانس خارج کرتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ کچھ نہیں، تم جانتی ہو یہ کچھ نہیں سے میرا کچھ نہیں ہونے والا۔ بتانا تو تمہیں پڑے گا۔ بتاؤ کیا ہوا؟ میری حسین بیوی کے چہرے پر بجے 12 مجھے ناگوار ہیں۔ وہ جانتی تھی اب بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔
طے شدہ کپڑے ایک طرف کرتی وہ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور پھر بیڈ شیٹ پر بنے پھول پر آہستہ آہستہ انگلی پھیرنے لگی۔ آج بھائی کی طرف بھابھی کے رویے نے بہت ہرٹ کیا۔ لو کر لو بات، یہ کوئی نئی بات تو نہیں جس میں اتنا ہرٹ ہو گئی تم۔ بھابھی تو تمہیں ہمیشہ سے ہرٹ کرتی ہیں۔ نہیں، ان کا رویہ میرے ساتھ نہیں، اذلان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے خود کے لیے کبھی اتنا برا نہیں لگا، لیکن اذلان کے ساتھ ان کا یوں ہارش ہونا مجھے بہت عجیب لگا۔ مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات یک لخت بدل کر سپاٹ ہوئے اور اب وہ تیوری چڑھائے مستفسر تھا۔ کیا کیا انہوں نے اذلان کے ساتھ؟ انہوں نے… حالہ اس کے غصے کو دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ بولو، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ انہوں نے اذلان کو مارا۔ اس نے تیزی سے جملہ مکمل کیا اور سر جھکا لیا۔ کیا؟ کیوں مارا انہوں نے؟ آخر اتنے چھوٹے بچے نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ انہیں مارنا پڑا؟ عاشر کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ بس آئندہ سے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ بچے اس کو مارتے تھے، میں برداشت کر لیتا تھا کہ چلو بچے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اب بھابھی بھی مارنے لگی؟ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں انہیں؟ مصطفیٰ، میں کیسے کہتی، ان کا بھی تو بیٹا ہے یہ۔ حالہ نے بیچارگی سے اپنی بے بسی کی وضاحت دی۔ نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، اور اگر تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تو ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی۔ احمد بھائی کو تم سے ملنا ہوا کرے تو یہاں آ جائیں۔ جس گھر میں میرے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک ہو، میں تو وہاں اسے ایک سیکنڈ بھی نہ رہنے دوں۔ اور پھر واقعی کتنا عرصہ وہ بھائی کے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کے گلے میں کوئی گولا سا اٹک رہا تھا۔ مصطفیٰ، آپ ایک سیکنڈ کی بات کرتے تھے، دیکھیں آ کر ہر سیکنڈ ایک صدی پر بھاری ہے۔ آپ کیوں چلے گئے؟ سنک میں برتن دھرے تھے، نل پوری رفتار سے چل رہا تھا، اور وہ تھی کہ زاروں کے تار رو رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے دل میں مصطفیٰ سے مخاطب تھی۔ آپ کا اذلان یہاں ہے، اسے بچے بھی مارتے ہیں اور بھابھی بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور میں اتنی بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر پاتی۔ پلیز کہیں سے آ جائیں، میں نہیں رہ سکتی ایسے۔ شیلف تھامے وہ اونچا اونچا رو رہی تھی جب پیچھے کسی کے قدموں کا احساس ہوا۔ اسے ہوش نہیں تھا۔ میرب نے اسے دیکھا اور پھر منہ چڑھا کر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہاں ان مہارانی کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے احمد بھائی سے اپنے گھر جانے کی بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ حالہ کو یوں اکیلے نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور عدت میں تو بالکل نہیں۔ مصطفیٰ کے بھائی نے صاف صاف کہہ دیا تھا وہ حالہ کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیں گے، کیونکہ مصطفیٰ ان سے اپنے حصے کی ساری رقم وصول کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب جھوٹ ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی تھی، لیکن احمد بھائی نے صبر کرنے کی تلقین کر کے اسے چپ کروا دیا۔ وہ اب بس اپنی عدت پورے ہونے کے انتظار میں تھی، کب یہ 4 ماہ پورے ہوں اور کب وہ اذلان کو لے کر اپنے گھر جائے۔ وہ کوئی جاب کرے گی اور بیٹے کو پالے گی، اب بس یہی اس کا عزم تھا۔ دونوں نفوس اس وقت کشادہ لاؤنج میں نفیس صوفوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ ایک صوفے پر دلاور اور دوسرے پر رانیہ ٹاپ جینز میں ملبوس نک سک سے تیار لگ رہی تھی۔ دلاور مینشن کے در و دیوار آج کل افسردگی کا شکار تھیں۔ رانیہ اس گھر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دلاور نے بہت مان سے اسے اتنے بڑے گھر کی دلہن بنایا تھا، لیکن رانیہ اس گھر کو بچا نہیں سکی۔ دلاور نے گہری نظروں سے سامنے بیٹھی رانیہ کو گھورا، جو اپنی بات کہہ دینے کے بعد اب سپاٹ تاثرات لیے ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ اسے روف ولاس چھوڑ کر آئے 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ آج بھی وہی تھا۔ وہ ہر حال میں دامیر سے طلاق چاہتی تھی۔ دلاور اور انفال تو یہی چاہتے تھے کہ وہ اقسم کی خاطر کمپرومائز کر لے، لیکن 1 مہینے سوچنے کے بعد بھی وہ اسی فیصلے پر قائم تھی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو۔ زندگی کے اہم فیصلے یوں جذبات میں نہیں لیے جاتے، دلاور نے دھیمے لہجے میں سمجھایا، جبکہ اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے سمجھانا بیکار ہے۔ وہ ایک دم سے پہلو بدلتی ناگواری سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی اور کتنا سوچوں ڈیڈ؟ 20 دن ہو گئے ہیں، سوچ سوچ کر دماغ شل ہو گیا ہے۔
میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جب شہیر اقسم کو اپنانے کے لیے تیار ہے تو میں کیوں اس سائیکو کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا سوچوں؟ یہ تمہاری بھول ہے کہ دامیر تمہیں اقسم اتنی آسانی سے دے دے گا۔ دلاور نے استحاضیہ مسکراہٹ سجائے جتایا۔ ایک پل کے لیے رانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جس رات وہ رؤف ولاس چھوڑ کر آئی تھی، دلاور نے اسے گلے لگا کر خود یہ کہا تھا کہ وہ اقسم کی کسٹڈی لینے میں اس کی مدد کریں گے، لیکن آج وہی کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ رانیہ نے خفگی سے گھورا۔ ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ مجھے اقسم لے کر دیں گے۔ ہاں کہا تھا، لیکن میں اور تم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا، اور وہ ہر اینگل سے مجھ سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ کندھے اچکائے اپنی کمزوری بتا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈر جائیں اس کی پاور سے، لیکن میں نہیں ڈروں گی۔ میں آخری حد تک لڑوں گی۔ دلاور نے چند سیکنڈ پرسوچ نگاہوں سے اسے گھورا اور پھر گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، تمہاری لائف ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کر سکتی ہو تو شوق سے کرو۔ رانیہ جملوں میں چھپے طنز کو بخوبی سمجھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اور انفال دل سے اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، لیکن وہ اب شہیر کی محبت کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک اقسم ہی اس کی پریشانی تھا، اور شہیر نے وہ بھی چٹکیوں میں حل کر دی۔ وہ اقسم کو اپنانے کے لیے تیار تھا، بس اس کی طرف ایک شرط تھی کہ وہ دامیر سے خلا مت لے، بلکہ دامیر خود اسے طلاق دے۔ دامیر آفس سے سیدھا نین تارا کے کمرے میں آیا تھا، اور سامنے بیڈ پر بے سدھ لیٹے اقسم کو دیکھ کر چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ نین تارا کچھ دور کاؤچ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اور اب دامیر کے یوں کمرے میں داخل ہونے پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اقسم کو 3 دن سے بخار تھا، اور آج وہ کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد سے وہ نین تارا کے کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر نے کمزوری اور ذہنی دباؤ کی تشخیص کی۔ دامیر نین تارا کے بتانے پر فوراً گھر پہنچا تھا، اور اب اس کے سرہانے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دامیر نے جھک کر اقسم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ رانیہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ عقب سے آتی نین تارا کی پھیکی آواز پر وہ بے تاثر چہرہ لیے سیدھا ہوا، اور کوئی بھی جواب دیے بنا اقسم کے سرہانے جگہ بناتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ نین تارا کچھ دیر پہلے جس کتاب کا مطالعہ کر رہی تھیں اب ان کی گود میں بند پڑی تھی، اور ان کے بوڑھے ہاتھ کتاب پر کپ کپا رہے تھے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم جاؤ رانیہ کو لے آؤ، سب ٹھیک کر دو۔ وہ جو سر جھکائے اقسم کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور آنکھوں میں برہمی در آئی۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا اور تنک کر بولا، سب ٹھیک کر دو، رانیہ کو لے آؤ۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے آپ بھی مجھے ہی ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ نین تارا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں بولی، ہاں ٹھیک سمجھے، کہیں نہ کہیں تم اس سب کے ذمہ دار ہو۔ تو ایسے تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ انفیکٹ یہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ زبردستی اس خود سر لڑکی سے میری شادی کرتی، اور نہ نوبت یہاں تک آتی۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، ابرو اچکائے استحاضیہ کہہ رہا تھا۔ نین تارا بجھ سی گئیں۔ میں تو تمہارے اندر محبت کے احساس کو زندہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ احساس بالکل ہی دم توڑ دے گا۔ دامیر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اور لب یوں واؤ میں سکیڑے جیسے داد دے رہا ہو۔ اور آپ اب بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ جاؤں، اپنی انا اپنی غیرت کو کچل کر جاؤں اور رانیہ کو گھر لے آؤں؟ واہ! نین تارا نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا جو تلخی سے مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں برفیلے پانی کی طرح ٹھنڈی اور بے تاثر تھیں۔ میں تو یہ سب صرف اقسم کی وجہ سے چاہتی ہوں۔ اس کی شخصیت بکھر کر رہ جائے گی۔ وہ اب اقسم کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھیں، نہیں بکھرے گی اس کی شخصیت،
بے فکر رہیں، وہ میرا بیٹا ہے، رؤف حسن کا نہیں۔ وہ انگلی سے سینے پر دستک دیتے ہوئے بولا، لہجے میں غم کی کھنک تھی۔ تمہارا بیٹا؟ نین تارا استحاضیہ ہنسی تو اس نے ابرو اچکائے سرد نگاہ ان پر ڈالی اور پھر غصے سے سر جھٹک کر ایک طرف رکھے اپنے کوٹ کو اٹھایا۔ پتہ ہے آج تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ بھی تمہیں مجھ سے دور رکھتے تھے اور تم بھی اقسم کے ساتھ وہی سب کر رہے ہو۔ وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں کی انگلی میں پہنی ڈائمنڈ رنگ کو گھما رہی تھیں۔ دامیر نے لب بھینچ کر غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی، اور جب احساس ہوا وہ اب یہاں نہیں رک سکتا تو تیزی سے 3 قدم آگے بڑھا، لیکن ان کے کاؤچ کے پاس جا کر رکا۔ نہ تو رانیہ ایک اچھی ماں ہے اور نہ میں رؤف جیسا باپ ہوں۔ میں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اسے اتنا پیار دوں گا کہ وہ رانیہ کو بھول جائے گا۔ یہ بھول ہے تمہاری، مثال تم خود ہی ہو۔ نین تارا نے چہرہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے منجمد ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے سپاٹ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، میں یہ ثابت کروں گا۔ نین تارا نے ایک سرد آہ بھری اور پھر گود میں رکھی بند کتاب پر آہستگی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ان کی زندگی کی کتاب کے کتنے ہی صفحے پلٹ کر ماضی میں لے گئے تھے۔ وہ گہرے سبز سوٹ میں ملبوس 23 سالہ نین تارا مضطرب سی اپنی ماں سبیحہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ مما پلیز اس بات کو سمجھیں، میں رؤف کو بالکل پسند نہیں کرتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ سبیحہ بیگم نے کڑے تیور سے اسے گھورا۔ وہ ایک باروب اور مغرور عورت تھیں۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ خوش رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رؤف کے پاس وہ سب ہے، اچھی شکل و صورت، تعلیم، دولت، جوانی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ نین تارا نے بے بسی سے ہاتھ جھٹکے اور ان کے قریب ہو کر ان کی دونوں باہیں تھام لیں۔ مما وہ عجیب انسان ہے، مجھے اس کے ساتھ گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ سبیحہ بیگم نے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی باہوں پر سے ہٹا دیا۔ تمہیں آئے روز رؤف میں جو عیب نظر آنے لگے ہیں میں سب سمجھتی ہوں۔ نین ایک لمحے کے لیے ساکن ہوئی، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ جب دل میں چور ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبیحہ بیگم بول رہی تھیں اور اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ توقیر بتا رہا تھا تم آج کل پھر سے ولید سے ملنے لگی ہو۔ کب سمجھو گی تم؟ کیوں ہمیں رسوا کرنے پر تلی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھ جو کچھ دیر پہلے سبیحہ بیگم کی باہیں تھامے ہوئے تھے پہلو میں آن گرے۔ توقیر سبیحہ بیگم کا خاص ملازم تھا اور اسے آج پتہ چلا کہ وہ پھر سے اس کی جاسوسی پر مامور ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو تمہاری یہ 2 ٹکے کی محبت ہم سے چھپی رہے گی؟ اب کی بار انہوں نے نین کا بازو تھام کر جھٹکا دیا تو اس کی ایک دم سے اٹھتی نگاہیں سبیحہ کی خونخوار سوالیہ نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ سرخ چہرے اور سخت تاثرات لیے کھڑی تھیں۔ نین تارا کی گگی بن گئی۔ مما وہ میں سبیحہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اسے قریب کرتے ہوئے بات کاٹی۔ نین تم ہمیشہ سے یہ بات جانتی ہو، ہم اپنی سوسائٹی کیا اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، پھر تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ نین کے گھبرائے چہرے پر غسیلی نگاہیں گھما رہی تھیں۔ ابھی تو یہ انفارمیشن صرف مجھ تک پہنچی ہے، کل خدا نخواستہ تمہارے ماموں یا رؤف تک پہنچے گی، پھر کیا غضب ہوگا جانتی ہو؟ نین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سال پہلے کے سارے منظر نظروں میں گھوم گئے۔ ولید کو اس کی وجہ سے جیل تک جانا پڑا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ پلیز مما، ولید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں ہی شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ہاتھ میں انگوٹھی کسی کے نام کی ہے اور دل میں محبت کسی کی، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے نین۔ وہ نین تارا کے دل پر انگلی رکھے کھڑی تھی۔ نین نے ندامت سے نظریں چرائیں، آنکھ کے کونے نم ہو رہے تھے، اور پھر اس کی بھرائی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ آئی ایم سوری مما،
سبیحہ نے کھینچ کر اسے ساتھ لگایا اور دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکے ہوئے تھی۔ رونا مت، اب جاؤ، شاباش، اپنے کمرے میں اچھے سے تیار ہو جاؤ، رؤوف آتا ہوگا، اس کے کان میں کہہ رہی تھی۔ نین نے کرب سے آنکھیں میچیں تو آنسوؤں کی لمبی قطار گال پر بہہ نکلی۔ رؤوف اس کا ماموں زاد تھا۔ کچھ عرصہ پہلے پڑھ کر پاکستان واپس آیا تو اس کی باقاعدہ نسبت طے کر دی گئی۔ منگنی کے بعد سے وہ ہر پارٹی میں نین کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور آج بھی اسے اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ مریل قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ میم، کھانا لگا دوں؟ نوشی کی آواز پر نین تارا چونکیں اور پھر تھکے انداز میں کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ نہیں، بھوک نہیں، سونا چاہتی ہوں۔ نوشی نے آہستگی سے سر ہلایا، کتاب تھامی اور ویل چیئر کو کاؤچ کے قریب کرنے لگی۔ حالہ سیاہ چادر میں لپٹی سمٹی سی بیٹھی تھی، چہرہ حجاب میں ڈھکا تھا۔ سامنے کے صوفے پر بیٹھا اعظم نامی شخص رؤوف ٹیکسٹائل کی طرف سے آیا تھا۔ مصطفیٰ کی اچانک موت کے سبب کمپنی نے اس کو لون کے بقایا جات اس کی کمپنی فنڈ سے کاٹ لیے تھے، اور اب انہی کاغذات پر حالہ کے دستخط چاہیے تھے۔ اعظم نے فائل کھول کر سامنے رکھی اور تمام کاغذات پر دستخط کے بعد ایک طرف رکھے بیگ میں سے ایک چیک نکالا اور حالہ کی طرف بڑھا دیا۔ کمپنی آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی ہے، لیکن کمپنی کے پالیسی سے ہٹ کر دامیر صاحب نے آپ کے لیے چیک بھیجا ہے۔ دامیر کا نام سنتے ہی حالہ نے گھور کر چیک کی طرف دیکھا۔ یہ 5 لاکھ کا چیک تھا۔ اعظم پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے چیک پیش کر رہا تھا۔ کیوں؟ حالہ کی بھویں سکڑ گئیں اور آنکھوں کی پتلیوں سے برہمی جھلکنے لگی۔ جی یہ تو دامیر سر ہی بتا سکتے ہیں۔ اعظم نے ہلکے سے کندھے اچکا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ حالہ نے پہلو بدلتے ہوئے سخت لہجے میں انکار کیا۔ اعظم نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی 5 لاکھ کا چیک لینے سے انکار کر رہی تھی؟ مصطفیٰ کے پاس کمپنی فنڈ پر کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ چیک قبول نہ کرنا اسے حیرت ہوئی۔ میم، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ وہ پرتجسس لہجے میں مستفسر ہوا۔ اعلیٰ نے برہمی سے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ دراصل مجھے سر کو کچھ تو ریزن بتانی ہوگی۔ حالہ ایک دم جیسے کسی گہری سوچ میں گئی۔ اعظم اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیا آپ میری دامیر رؤوف سے بات کروا سکتے ہیں؟ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اعظم کو حیران کر گئی۔ جی؟ اعظم نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ آپ ان کی پرسنل سیکرٹری ہیں تو بات کروائیں میری، میں خود ان کو ریزن بتا دیتی ہوں۔ وہ اعظم نے کچھ سوچا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، میں کرواتا ہوں۔ اس نے فون سے نمبر ملایا کہ نکیوں سے سامنے سیاہ چادر اور حجاب میں لپٹی حالہ کو دیکھا۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو سر، میں اعظم بات کر رہا ہوں۔ بولو۔ اور کہاں ہو بھئی؟ تم صبح سے نظر نہیں آ رہے ہو۔ دامیر یقیناً آفس میں تھا، اور شاید وہ بھول گیا تھا کہ آج اسے مصطفیٰ کے گھر آنا تھا۔ سر آپ نے ہی تو بھیجا تھا، میں مصطفیٰ جمال کے گھر میں ہوں۔ اوہ اچھا۔ دامیر نے یاد آنے پر سر اسبات میں ہلایا۔ سفید ٹی شرٹ پر چیکدار سیاہ اور سفید بلیزر پہنے وہ مصروف سا کچھ فائلیں اپنی طرف کھسکا رہا تھا۔ سر، مسز مصطفیٰ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اعظم نے کچھ جھجکتے ہوئے فون کرنے کا مقصد بتایا۔ مجھ سے؟ کیوں؟ وہ جو میز پر فائل کھولے بیٹھا تھا حیرت سے بھویں سکیڑے مستفسر ہوا۔ سر، وہ چیک نہیں لینا چاہتی ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیا میں انہیں فون دوں؟ اعظم کے استفسار پر وہ 1 سیکنڈ کے لیے چپ ہوا اور پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر انگلی ہونٹوں پر ٹپ ٹپائی۔ جی، بات کروائیں۔ اعظم نے اس کے حامی پر مؤدبانہ لب بھینچے اور ہاتھ میں پکڑا فون سامنے بیٹھی حالہ کی طرف بڑھا دیا۔ حالہ نے چادر میں لپٹا ہاتھ ذرا سا نکالا اور فون تھام کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، اس لیے تمہید اسے ہی باندھنی پڑی۔ ہیلو، دامیر رؤوف بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
आज़म हैरत से उसकी तरफ देख रहा था, जो फ़ोन थामे एक तरफ जा रही थी। जी मैं दामीर बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? दामीर ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। वो फ़ोन कान से लगाए अंदाज़े लगा रहा था, और पहला अंदाज़ा यही था कि वो ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी। लेकिन दूसरी तरफ के लहजे और जुमले ने उसे शशदर कर दिया। वाह, हैरत हुई ये जानकर कि आप किसी की सुनते भी हैं। हाला ने दांत पर दांत जमाए तंज से कहा। ऐसा मौका वो कैसे हाथ से जाने देती। ना मुस्तफ़ा रहा था और ना उसकी जॉब की मजबूरी, तो कम से कम वो दामीर रऊफ़ को अच्छी खासी सुनाकर अपना गुबार और नफ़रत तो निकाल सकती थी, जो पिछले 3 सालों से दिल में दबी थी। दूसरी तरफ वो तो जैसे भौंचक्का गया। व्हाट? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं समझा नहीं। दामीर ने हैरत से भवें उचकाईं। जिस तिनक मिजाजी से उसने बात शुरू की थी, दामीर को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। समझी तो मैं भी नहीं। हालांकि चेहरे पर बेबसी गुस्सा भरा था। वो फ़ोन थामे अब ड्राइंग रूम से बाहर आ चुकी थी, जहां आज़म अब उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। क्या नहीं समझी आप? दामीर अब भी ना समझी में पेशानी पर बल डाले बैठा था। अलबत्ता अब तशवीश के आलम में सीट की टेक छोड़ चुका था। इस मेहरबानी की वजह जो आप कर रहे हैं, इस चेक की सूरत में, आपकी ये सखावत, ये खलूस तब कहाँ था जब मुस्तफ़ा ज़िंदा था। जब वो ज़िंदा थे तब तो आपने उन्हें हर चीज़ के लिए ज़लीलो ख़वार किया, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उनकी सफाई का एक लफ्ज़ तक नहीं सुना, और अब चले हैं हमारे दुखों का मुदावा करने। वो गुस्से में हर लफ्ज़ चबा कर अदा कर रही थी, और दूसरी तरफ तामीर अब भी हैरान था। वो तो 3 साल पहले इस वाक़ये को फरामोश कर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ हाला थी जिसके जहन में सब कुछ नक्श था। लगता है आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सब जानती हूँ मैं। पहले आपने चंद लाख के नुकसान पर उन्हें बुरी तरह इंसल्ट किया, फिर उनके पिछले सालों की कारकर्दगी को बहार में झोंक कर उनका बोनस और प्रमोशन रोक दी, और जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया तो ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो रिलायबल एम्प्लॉय नहीं है। आपको कहाँ याद होगा? आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने हर उस परेशानी और तज़लील को महसूस किया है जो आप मेरे मुस्तफ़ा को देते थे। वो बिना रुके बोल रही थी, बल्कि तड़ तड़ गोलियां बरसा रही थी। दामीर की आंखें पूरी खुल गईं। एक सेकंड के लिए तो समझ नहीं आया अब क्या कहे, फिर संभल कर मुखातिब हुआ। मिस मुस्तफ़ा, लगता है आप अपने हवासों में नहीं हैं। मैं अपने हवासों में ही हूँ, लेकिन एक दफ़ा आपको ये एहसास ज़रूर दिलाना चाहती थी कि आपकी ये भीख मेरे दुख का मदावा नहीं हो सकती। मैं थूकती भी नहीं आपके इन चंद लाख रुपए पर। ओह! कानों से धुएं निकलने लगे। दामीर का चेहरा तज़लील के एहसास से सुर्ख हो गया। आंखें शोलाबार हुईं। इनफ मिस मुस्तफ़ा, अब बिना सोचे समझे बोले चले जा रही हैं। मैंने मुस्तफ़ा के साथ कभी गलत नहीं किया, और ना ही मुझे कोई गिल्ट है। आपको चेक नहीं रखना मत रखिए, लेकिन अपने दिमाग का इलाज ज़रूर करवा लीजिए।